بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچوں نے اپنا یہ چیپٹر ریوائز کیا ہوگا، اور جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مشق کا حصہ اول کیا تھا، جس میں میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی خالی جگہ پر کریں کا کویسچن لکھا تھا، آپ نے ضرور ریوائز کیا ہوگا۔ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ 2، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کیے تھے 2 سوال، جو کہ سوال نمبر 1 تھا اور تھا سوال نمبر 2۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صرف اس چیپٹر کے 2 کویسچنز ہیں، جو کہ تھے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا اور سوالات کے جواب۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک کویسچن کا ایڈیشن کیا تھا، جو کہ تھا خالی جگہ کو پر کریں۔ تو اسی حساب سے آج مشق کے حصہ 2 میں ہم کریں گے سوال نمبر 3، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ آپ چاہیں تو ان سوالات کے جواب کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ یعنی واقعہ معراج کیا تھا، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے جی کہ واقعہ معراج سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر مبارک جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو واقعہ معراج وہ تھا بچوں جس میں حضرت جبرائیل نے حضور پاک کو جگایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، تو اسی لیے وہ ان کو لے کر آسمانوں کی سیر کو چل پڑے۔ اور اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ چلیے بچوں، اگلی بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، ہمارا سوال نمبر 2، واقعہ معراج کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میں نے اس کو سمرائز کر دیا ہے، شارٹ کر دیا ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ چاہیں تو اس جواب کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال اور رجب کی 27ویں کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کو نہلایا گیا، آپ کے سینے کو دھویا گیا، کیونکہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بجلی سے بے حد تیز رفتار جانور جس کا نام براق تھا بھی لایا گیا، اور یہ کون لایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سواری کر کے تمام آسمانوں کی سیر کر سکیں۔ پہلے مرحلے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ یہ بچوں تھا پہلا مرحلہ، جہاں تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، اور نماز کہاں پڑھی گئی؟ مسجد اقصی میں۔ دوسرے مرحلے میں 7 آسمانوں کی سیر کے ساتھ تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی۔ اوکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سدرۃ المنتہا تک کیا، اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تنہا تھا۔ اب سدرۃ المنتہا وہ حد ہے
جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, کسی کو اجازت نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ وہیں تک تھے, اور اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے آگے جاتے, اور اس سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے کیا تھا. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے انتہائی قریب پہنچ گئے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے. یعنی جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو مناظر دکھائے گئے کہ یہ جنت ہے جہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جو اچھے اعمال والے ہوں گے, اور یہ وہ جہنم ہے جہاں پہ جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے سزا کے طور پر. معراج کے موقع پر ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی. تو بچوں, یہ معراج کا ہی موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو پورا واقعہ اپنے الفاظ میں آپ لوگ لکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. چلیے بچوں, اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو اب ہے ہمارا سوال نمبر 3. مختلف آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی تھی, یعنی آپ ہر آسمان پر گئے تھے اور بہت سے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. چلیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آسمان پر کس کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور بات چیت ہوئی. بچوں, آپ نے یہ تمام انبیاء کرام کے نام ضرور یاد کرنے ہیں تاکہ زندگی کے کسی بھی موقع پر آپ سے یہ سوال ہو کہ معراج کے موقع پر نبی کریم کی ملاقات کن کن انبیاء کرام سے ہوئی تھی اور وہ کون کون سے آسمان پر وہ انبیاء کرام تھے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان پہ کون کون سے انبیاء کرام سے حضور پاک کی ملاقات ہوئی تھی. اب ہے جی ہمارا چوتھا سوال, جو کہ ہے واقعہ معراج پر کفار مکہ کا کیا رد عمل تھا. یعنی جب ہمارے پیارے نبی نے اگلی صبح کفار مکہ کو واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے آگے سے کیا رد عمل ظاہر کیا. صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا ذکر کیا تو کفار نے بہت مذاق اڑایا اور تفصیل پوچھتے رہے. تفصیل بتانے پر بھی اس واقعے کو جھٹلاتے رہے. یعنی وہ یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایک رات میں کیسے نبی کریم 7 آسمانوں کی سیر کرائے اور مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کی 2 کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو اب ہے ہمارا سوال نمبر 5, جو کہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ اب جن بچوں نے تو یہ چیپٹر پڑھا ہے ان کو اس کا جواب یقیناً پتا ہوگا. اس کا جواب ہے کہ جب کفار مکہ نے واقع معراج کو جھٹلایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیسی بات کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی اور آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں. اب کفار مکہ کو کیا پتا کہ وہ تو ہمارے آخری نبی ہیں, اور ان کو کنہوں نے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ان کو لینے کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں تو بالکل سچے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ اگر محمد یہ کہتے ہیں تو میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، جس کے معنی ہے سچا اور تصدیق کرنے والا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو حضرت ابو بکر کو لقب دیا صدیق کا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ سچا اور تصدیق کرنے والا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ ہاں محمد سچے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، تو یہ بات درست ہے۔ ہمارا آج کا آخری سوال، واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہا کی کیا اہمیت ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک حد ہے، یعنی ایک لمٹ ہے، ایک بارڈر لائن ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن معراج کے موقع پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے گئے۔ یعنی واقع معراج میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، کیونکہ وہ ایک بارڈر لائن ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ صرف کون گیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بلانے پر، جہاں پہ انہوں نے جنت دیکھی، جہاں پہ انہوں نے دوزخ دیکھی، اور جہاں پہ ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ تو بچوں، ہمارا یہ چیپٹر معراج النبی آج مشق کے حصہ دوم کے ساتھ یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیں گے، اس کی دونوں مشق حل کریں گے اور اس واقعے کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔